کیا انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ سنت ہے، انگوٹھی آپ چاندی کی پہن سکتے ہیں، اس میں نگ لگانا بھی سنت ہے، جائز ہے، دائیں ہاتھ میں بھی جائز ہے، بائیں ہاتھ میں بھی سنت ہے، ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسین نام کا میننگ، انگوٹھی پہننا، فرقہ اینڈ رشتہ، شادی کا مسئلہ، بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا نے کافی چیزیں کے بارے میں بتایا کہ یاسین نام جو ہے وہ رکھنا، اس کا میننگ، اور انگوٹھی پہننے کے معاملے میں کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور فرقہ اور رشتہ جو بھی ہے، اور شادی کا جو مسئلہ رہتا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اس ویڈیو میں سنیں اور دیکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اچھی باتوں پر عمل کرنے کی، صحیح راستے پر چلنے کی آپ کو اللہ توفیق دے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یاسین کا مطلب کیا ہے؟ یاسین کا کوئی مطلب نہیں ہے جی، یہ حروف مقطعات کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ لوگوں نے طبع آزمائی کی ہوئی ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر مشہور ہو گیا نا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اور وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، تو لوگوں نے نام پھر یاسین رکھنے شروع کر دیے۔ اس طرح کے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے جن کے آپ کو مطلب پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حروف مقطعات کا معنی تو صحابہ کرام کو نہیں نبی علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، تو میں آپ کو کہاں سے بتا دوں؟ ہفتے میں 1-2 دن اگر نمازیں جمع کی جائیں، کوئی وجہ نہ بھی ہو تو کیسا ہے؟ بالکل جی، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے۔ روٹین نہ بنائیں، روٹین یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنی ہیں۔ ایون نہج البلاغہ جو شیعہ کی کتاب ہے، اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کے نام لکھا تھا، اس میں 5 نمازوں کے الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے، انہوں نے روٹین بنا لی ہے نا نمازیں جمع کروانے کی، جس طرح سنیوں نے روٹین بنائی ہے کہ جمع نہیں ہونے دینی، جو مرضی ہو جائے۔ ہمارے محلے میں اہل حدیث کی اتنی بڑی مسجد ہے، ذرا سی بارش ہوتی تھی نمازیں جمع کرتے تھے، اب بے شک اولے بھی پڑے نا، میری ضد کیا جائے وہ نمازیں جمع کرنی چھوڑ گئے۔ اب اتنی ضد تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ تو کبھی کبھار آپ نمازیں جمع کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل کریں، لیکن روٹین نہ بنائیں۔ روٹین 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے۔ توبہ کر کے پھر غلطیاں کرنا، کیا یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے؟ کمزوری ضرور ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے نا جی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے اور بار بار اس کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اب وہ علاج کروانا چھوڑ دے گا؟ ظاہر ہے جتنی بار اس کو خراش آئے گی اس نے علاج تو کروانا ہے نا۔ اگر یہ چھوڑ دے گا تو اس طرح تو مر جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کی روحانی موت ہو جائے گی اگر آپ توبہ نہیں کریں گے۔ گناہ روزانہ 1000 دفعہ بھی ہو جائے، آپ نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہی لانا ہے۔ ہاں، رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اس میں توبہ بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے، وہ آپ کرنا ہی کرنا ہے آپ نے، کیونکہ اللہ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ تو توبہ آپ کرتے رہیں، توبہ قبول ہوگی، اور توبہ ایسی قبول ہونے والی ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جب تک نزع کا عالم طاری نہیں ہوتا نا، یعنی موت کا غرغرہ نہیں آتا، توبہ قبول ہے۔ تو توبہ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا۔ گناہوں سے توبہ کا بیان، صغیرہ اور کبیرہ گناہ، یہ مختلف ٹائٹلز لکھے تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ رشتے کے سلسلے میں اپنا فرقہ کیا بتائیں؟ وہ فرقہ لازمی پوچھتے ہیں، گزارش ہے کہ علمی کتابی رشتہ کیسے تلاش کریں۔ بات یہ کہ علمی کتابی کوئی فرقہ ہے تو آپ نے اس میں بھی رشتہ نہیں کرنا، کیونکہ علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم مسلمان ہیں، تو جب بھی کوئی آپ کو پوچھے آپ نے فرقہ نہیں بتانا، آپ نے یہ بتانا ہے ہم مسلمان ہیں۔ انہیں کہیں کہ ہمارا وہی فرقہ ہے، بلکہ فرقہ تو لفظی نٹوریس ہے، وہی گروہ ہے جو نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت تھے علیہم السلام اجمعین۔ وہ آگے کو رہ دیں جی، پھر بھی انہوں نے کہو کہ پھر بھی کتوں ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یہ غدیر خم کی حدیث مسلم شریف میں آیا کہ اللہ کی رسی وہ قرآن ہے، اور دوسری بھاری چیز اہل بیت ہے۔
تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو، تو اگر میں فرقوں میں بٹتا ہوں تو پھر میرا نکاح کیسے ہوگا؟ میں تو اللہ کے خلاف چل رہا ہوں۔ پھر آپ کو وہ کہیں گے نہیں، وہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، انہیں کہیں کہ ہاں یہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا کرنا۔ وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی ہیں، یا تو وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم عورتوں کو باریک لباس پہنانا شروع کر دیں، یہ تو خبر تھی۔ خبر کو آپ نے کیسے اس کو نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا ہے؟ یہ تو آپ ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اس سے بڑھ کر قرآن میں آیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ تو انہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ لو جی میری اے تنوں میں اعلانیہ کہنا تسی یہ دس جو نا کہ صرف مسلمان ہاں، انہوں سمجھ لگ جائے گا کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا لمحہ فکری ہے ان فرقوں کے لیے کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اگر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو لوگ سمجھ آتے ہیں کہ کس کی تربیت ہے۔ تو لعنت ہے تمہارے بزرگوں کی تربیت کے اوپر کہ جنہوں نے فرقے بنا دیے۔ تربیت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ مسلم تھے، وما کان من المشرکین، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، مسلم تھے، مشرک نہیں تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے نبی تم فرما دو کہ سب سے پہلے مسلمان میں ہوں۔ تو پھر رسول اللہ کے ماننے والے تو مسلم ہوں گے نا۔ تو باقی جو رشتوں والا معاملہ ہے میرے بھائی، اب جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ ان گروہوں سے تنگ آ چکا ہے، فرقوں سے بیزار ہو چکا ہے، اس کی آپ ٹینشن بالکل نہ لیں۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں ایسے لوگ کثرت میں ملیں گے جو فرقہ واریت سے ہٹ چکے ہیں، اور جو آ کے آپ سے فرقہ پوچھ رہے نا اس لیے کہ اسے پتہ چلے کہ میں نے اپنے فرقے میں کرنا، تو ویسے ہی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ادھر آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ آپ کا کفر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے بھی پوچھ رہے ہوں کہ پتہ چل جائے کہ آپ کا کوئی فرقہ ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا فرقہ ہے تو ٹوری جان جائے، ہاں وہ بھی اس چکر جی آئے ہو مڑ کے فرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ والا جو آپ کام کہہ رہے ہیں نا کہ رشتے کی کوئی ایپ شیپ بنانا، بھائی یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہمارے سے اوپر کا کام ہے یہ۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس کے گھر والے نہیں مان رہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی راضی ہے تو کیا اس کے ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جی، ولی کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں، واضح حدیث ہے، اور یہ حرکت نہ کریں۔ میں ایک لمحے کے لیے پوچھوں گا کہ یہ اگر لڑکی آپ کی بہن ہو، ہاں، اور یہ لڑکا جو ہے نا وہ اس لڑکی کا بھائی ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی بہن کو نکال کے لے جائے آپ کے باپ کی اجازت کے بغیر؟ تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ آپ قائل کریں، جا کے ان کو اپنے ماں باپ کو بھیجیں۔